اور سعودی عرب کے درمیان دارالحکومت ریاض میں باہمی دفاعی معاہدہ ہو گیا ہے، اور محمد بن سلمان نے جس طریقے سے استقبال کیا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا وہ سب نے دیکھا۔ تو بھائی اس معاہدے کے تحت یعنی بالکل نٹ شیل میں اگر اس کا کرکس آف دا میٹر ہم بتائیں تو اسٹریٹجک باہمی دفاعی یہ معاہدہ ہے، اور اس میں اگر دونوں ملکوں میں سے کسی ملک پر حملہ ہوتا ہے تو دونوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا اور دونوں اس کو مل کے اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ اس کا اچھا، اس کی اگر مزید ڈیٹیلز بھی آپ کو بتائیں تو وہ ظاہر تھوڑا لمبا وقت لگ جائے گا، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ ڈیفنس میں سعودی اور پاکستان پلیز the world should treat it like as one. As one nation, one country. جی تو ڈاکٹر سلمیٰ ملک نے ہمیں جوائن کیا ہے، فورن افیئرز ایکسپرٹ ہیں۔ اس معاہدے کے کیا اثرات ہوں گے، کتنا اہم ہے، کتنا بڑا سنگیبیل ہے، یہ ہم جانیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، تھینک یو سو مچ۔ اور میں آپ لوگوں کی گفتگو سن رہی تھی اباؤٹ دا انڈین کرکٹرز، جی تو وہ ایک مائنورٹی سنڈروم ان کا بہت زیادہ ہے جس کو یہ شرگ آف نہیں کر سکتے۔ بالکل جی بالکل جی اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ معاہدہ ہو گیا، ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ جو ملاقاتیں ہو رہی تھی، قطر بھی گئے، ہمارے وزیر خارجہ بھی، وزیر اعظم بھی گئے، آرمی چیف بھی گئے، تو لگ رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے اب مشترکہ طور پر، لیکن یہ دو ملکوں کے درمیان ابھی ہوا ہے۔ کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ؟ جی بہت شکریہ۔ دیکھیں اس میں ایک چیز کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ دونوں سائٹس نے، خاص طور پہ سعودی عرب نے اس چیز کو بہت کلیئرلی مینیفیسٹ کیا ہے کہ یہ کوئی ایونٹ اسپیسیفک نی جرک ریاکشن نہیں ہے۔ اس معاہدے کے اوپر بہت عرصے سے دونوں ممالک جو تھے ڈیلیبریٹ کر رہے تھے، اور اس کی جو نیٹی گریٹیز ہیں، ظاہر ہے ہمیں تو معاہدہ جو ہے شکلاً دکھائی دیتا ہے، بٹ اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے اوپر دونوں سائڈوں میں کانورسیشن ہو رہی تھی۔ اور اب کیونکہ پرائم منسٹر سعودی عرب کے اسٹیٹ وزٹ پہ تھے، سو اس کی سائننگ ہوئی ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آج کیونکہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا تو یہ معاہدہ ہے، اور کل جب یہ چیز سیٹل ہو جائیں گی تو معاہدہ ختم۔ ایگریمنٹ ہے جو کہ اور اگر ہم اس کو ان ایونٹس کے ساتھ لنک اپ کریں جو کہ قطر میں ہوا، مئی 2025 سے ایران کے اوپر حملہ ہوا، اس کے بعد اگر ان ساری چیزوں کو دیکھیں تو یہ مسلم امہ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سگنلنگ ہے۔ پاکستان نے مئی 25 کانفلکٹ میں جس طرح کی پرفارمنس تھی، اس سے دنیا اسلام میں ایک یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ پاکستان کتنا بھی ریسورس چیلنج کیوں نہ ہو، اس میں فرور کی کوئی کمی نہیں ہے، اور اگر اپنے ملک کو بچا سکتا ہے تو اسلام کی خاطر تو ہر پاکستانی اپنی جان حاضر کر کے قربان کرنے کو تیار ہے۔ سو وہ چیز ساتھ اس کے یہ کہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہر مسلمان کی دل و جان سے افیلیشن ہے، تو ان ساری کہ اب ذرا یہ آفیشیل لیکن بات ہوگی۔ اچھا مجھے بتائیں ڈاکٹر سلمیٰ کہ آنے والے دنوں میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے ایسے معاہدے دوسرے مسلم ممالک کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، جی بالکل ہو سکتے ہیں، بٹ دیکھیے سعودی عرب کے ساتھ سگنیفیکنس اس لیے بہت زیادہ ہے کہ سعودی عرب ہیز اے نیچرل لیڈ اوور دا مسلم ورلڈ۔ اگر سعودی عرب کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے تو پھر باقی ممالک جو ہیں دے کائنڈ آف بیکم اے نیچرل ایلائی ان دس تھنگ۔ حالانکہ یہ بائی لیٹرل ہے، بلا شبہ بائی لیٹرل ہے، اور اس میں ہم لوگوں نے ایسا کوئی وہ نہیں دیکھا، پر ایک طرف جب ایک چیز ہو جاتی ہے تو سگنلنگ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اب انفلوئنس تو ظاہر ہے سعودی عرب کا ہی ہے، مطلب لیکن بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ الٹیمیٹلی ایسا ہو کہ سارے مسلم ممالک کے درمیان ایسا کانٹریکٹ ہو کہ جس میں ٹوگیدر ایز ون ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ایک سعودی لیڈ مسلم فورس ہے، جی ایک سعودی لیڈ مسلم فورس ہے، تو یہ اس چیز کو بھی انفورس کرے گی، اور پاکستان نے بہت سعودی ملٹری آفیشلز کو ٹرین بھی کیا ہے، باقی ممالک کے بھی آفیشلز کو ہم ٹرین کرتے رہیں، تو انشاءاللہ ڈومینو ایفیکٹ۔ اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، دیکھیں یہ تو سعودی عرب سے ہونے کا یعنی سعودی عرب سے اگر ہو گیا یہ معاہدہ تو اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب کے الائز جتنے کنٹریز ہیں آلموسٹ سب سے۔ اچھا مجھے ایک بتائیے ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب کی ضرورت سیکیورٹی ہے، ٹھیک ہے، اور ہماری ضرورت اس وقت، کیونکہ دیکھیں جب بائی لیٹرل ہوگا تو اپنے مفادات کی بھی بات ہوگی، مشترکہ مفادات کی تو ہوگی لیکن اپنے مفادات کی بھی بات ہوگی۔ ہماری جو مسئلہ ہے وہ معیشت کا ہے، انویسٹمنٹ کا ہے، تو ہمیں زیادہ یہاں فوکس کرنا ہے اور سعودی عرب کو سیکیورٹی میں کوآپریٹ کرنا ہے، اسی طرح ہے یہ؟ بالکل جی ایبسلیوٹلی، اور ابھی ہم لوگوں نے آلریڈی اس کا جو ایک ریپرکشن ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو بہت جو ہیں فائنانسز پلیج کیے ہیں،
اور اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے بھی پرومسز ہوئے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کی اسٹیبلٹی میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوں گی. اور اس کی جو معاہدے کی ایک سمبولک ویلیو بہت زیادہ ہے, اور وہ جو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ an act of aggression against one country will be taken as an act of aggression against the other country. تو یہ اگریشن جو ہے یہ کائنیٹک اگریشن بھی ہو سکتی ہے, یہ سائبر اور اکنامک وارفیئر بھی ہو سکتی ہے, لو لیول انسرجنسی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے پاکستان کے جو ڈیٹریکٹرز ہیں, خاص طور پہ انڈیا ہو گیا یا اسرائیل ہو گیا جو کہ سارے عالم اسلام کا دشمن ہے, ان سب کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہم متحدہ کھڑے ہوئے ہیں. اور پاکستان کو جو ایک ہم لوگوں نے مئی 25 کے کانفلکٹ کے بعد کہا تھا کہ the battle has been won, war still remains, ہمیں اکنامک اسٹیبلٹی کی اور پروگرس کی بہت ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے. آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے پرائم منسٹر کو اتنے گرینڈ ویلکم ملا ہے سعودیہ کی طرف سے, اس کو دیکھ کے اسرائیل, انڈیا, ان کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور انہوں نے شاید کوئی کچھ بولا بھی ہے, ان کے میڈیا پہ کیا چل رہا ہے نا, وہ بھی تو جان رہے ہیں خراب ہو جائے گی, کتنی تکلیف ہوئی ہے ان کو, کیونکہ دیکھیں سپورٹ تو پتہ ہے لیکن آپ جب آن پیپر آفیشیل اور دنیا کے سامنے جب ہو تو اس کی بات ہی کچھ اور ہے. دین اٹس اے ویری کلیئر میسج. دیکھیں بیونڈ دا سمبولک ویلیو, یہ ایک بہت بڑا میسج ہے ہر اس کنٹری کے لیے جو مسلم ورلڈ کی کسی بھی ممبر اسٹیٹ کے خلاف کوئی ایکشن لے رہے ہیں. اور جو میں نے آپ کو پہلے بھی بات کہی کہ اس سے انڈیا کو بھی یہ میسج ملے گا, آلدو سعودی عرب کی طرف سے یہ ایشورنس آئی ہے کہ جی ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. کیونکہ یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب, بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. جب آپ نے انڈیا کی بات کی ہے اور انڈیا کے ساتھ سعودیہ کے تعلقات بہت اچھے ہیں, پھر ایران بھی ایک فیکٹر ہے اس میں, تو ایران کیسے پرسیو کرے گا اسے؟ تو ان لائنز پر بھی پاکستان کے فارن آفس کو سوچنا ہوگا کہ کیسے لے کے چلنا ہے. جی دیکھیں, دیٹ از دا ریزن کہ اس چیز کو کلمینیٹ ہونے میں ٹائم لگا ہے, کیونکہ ان ساری چیزوں کے اوپر ڈیلیبریشن کی گئی ہے. پر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کی ریپروچما میں چائنا نے اور پاکستان نے بھی بہت حد تک رول پلے کیا ہے. پاکستان ایک بہت سائلنٹ پارٹنر کے طور پہ ان دونوں ممالک کے, کیونکہ پاکستان کا جو دل و جان کا جذبہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ, اور پھر ایران اس کا نیکسٹ ڈور نیبر ہے, اور ہمارے بہت اچھے تعلقات ایران کے ساتھ رہے ہیں, رہیں گے. وی کین ناٹ اوائڈ نیکسٹ ڈور نیبر. سو پاکستان کا ایک بڑا انٹیگرل رول رہا ہے ان دونوں ممالک کو آپس میں برج کرنے. تو یعنی پاک بھارت کانفلکٹ کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا یہ معاہدہ؟ I hope so, کیونکہ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے انڈیا کی ڈیسیجن میکرز پہ, جو اتنے بیٹھی ہیں کہ وہ اپنے کھلاڑیوں کو, اور کھیل جو ہے کھیل اور تفریح یہ دنیا کے لیے ہوتا ہے, یہ برج بلڈنگ ہوتی ہے, یہ انیموسٹی نہیں ہوتا, یہ میدان جنگ نہیں ہوتا, یہ کھیل کا میدان ہوتا ہے. ڈاکٹر سلمہ اس میں بتائیں کہ کیسے کلیئر میسج پہنچایا جائے ہمارے دوست اور جو دشمنوں والا رول کر رہے ہیں افغانستان, ان تک کیسے کلیئر میسج پہنچا جائے ٹو بیک آف جی اینڈ ٹو اسٹاپ آل دس. یہ جو جاریت ان کی طرف سے بھی عجیب جو چل رہے ہیں, جی دیکھیے افغانستان کے لیے اس کو بھی روکنا بڑا ضروری ہے نا. بہت آپ نے ضروری بات کہی. افغانستان کے لیے میسج بہت کلیئر آ جائے گا اور آ چکا ہے. اور دیکھیں افغانستان بھی بہت حد تک سعودی عربیہ کو مانتا ہے, اور جو ایک فیکشن وہاں بہت زیادہ پنپ رہا ہے وہ سعودی اسکول آف تھاٹ جو ہے, آئیڈیالوجیکل اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو سعودی عربیہ کا کلاؤڈ ہے افغانستان میں وہ بہت زیادہ پلے اپ کرے گا. اینڈ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آلریڈی چائنا کا فیکٹر بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. چائنا نے جہاں پہلے ایران سعودی اپروچما کرایا تھا, ابھی چائنا نے افغانستان کو آن بورڈ لیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ جی اگر آپ نے ترقی کرنی ہے اور آپ نے نارملائز ہونا ہے تو یہ چیزیں کرب کرنی ہوگی. اور پاکستان نے بھی جانے سے پہلے, آپ 2-3 دن پہلے کی شہ سرخیاں دیکھیں تو اس میں بہت واضح تنبیہ کی ہے کہ either you choose the terrorist or you choose پاکستان. سو اگر افغان حکومت کو یا افغان ایڈمنسٹریشن کو ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی ترقی کی راہ میں اور ان کے نارملائزیشن کی راہ میں یہ چند مسکرینٹس کھڑے ہوئے ہیں, تو پھر obviously کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ اپنے خود دشمن بنے. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمہ ملک, آپ نے وقت دیا.